من علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے رضائن پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک مسلسل مختلف موضوعات پر نشستیں ہوتی رہیں۔ اللہ کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ رہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بولتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی۔ اور بالخصوص ان ایام میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوا، کثرت سے ذکر ہوا، امام حسین کا بھی ذکر ہوا، اور 10 محرم الحرام بالخصوص امام حسین کا تذکرہ بالخیر کافی تفصیل سے ہوا۔ اہل محبت رات دیر تک ہمارے ساتھ رہے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر بہت سے ارشادات بھی دیے، بہت سے احکامات دیے، تو ان ارشادات پر عمل کرنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی بہت بین دلیل ہے۔ ایک تو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارشادات، وہ ایک الگ چیز ہیں، اور ایک ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی مرویات۔ مرویات کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث روایت کی ہے وہ بھی اسے کہتے ہیں مرویات۔ تو جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارشادات پر علماء نے بڑا کام کیا، ویسے ہی مرویات حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ پہ بھی زمانے قدیم سے جدید تک اس پر کام ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کافی حصہ پایا۔ ایک عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نا، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا، تو اسے روایت بھی کیا ہے نا۔ تو مرویات امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کثرت سے امام طبرانی نے معجم کبیر میں مرویات امام حسین کو جمع کیا ہے، اور ان کے علاوہ امام احمد نے اپنے مسند میں بھی جمع کیا ہے۔ امام طبرانی نے معجم میں جن مرویات کو جمع کیا ہے ان میں سے آج ہم 2-3 مرویات ذکر کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے لیے رکھ دیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی او کما قال۔ فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخیل کو اردو میں کنجوس کہتے ہیں، اور یہ عیب ہے، جیسے سخاوت خوبی ہے نا، اور بخیلی عیب ہے۔
جب یہ بخیلی انسان کی ذات میں آ جائے، اس کے مزاج میں آ جائے نا، تو پہلے وہ بخیلی کرتا ہے دوسروں کے لیے، اور پھر جیسے جیسے بخیلی کرتا رہتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل میں مزید ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پھر وہ بخیلی کرنے لگتا ہے اپنی ذات سے بھی۔ اور پھر جب مزید اور یہ عیب اس کے مزاج میں پختہ ہوتا رہے نا، تو پھر یہ عیب جا کر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ پہلے تو بخیلی کرتا تھا دوسروں کے لیے، پھر اپنی ذات سے، اور پھر وہ آ کر عبادتوں میں بھی بخیلی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک عیب ہے، ایک بیماری ہے، بالکل یوں سمجھنے کے لیے کہ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا انسان کو، وہ جلدی جلدی اس کا علاج کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سستی کرے تو ایک بیماری دوسری بیماری کو بھی پکڑتی ہے، اس طرح مزید بندہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی ہی یہ بخیلی یہ عیب ہے، پہلے یہ دوسروں کی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بندہ کہتا ہے محنت میری ہے، کمائی میری ہے، تو میں دوسروں کو کیوں دوں؟ کوئی ضرورت مند آیا، حالانکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ اسے دیں گے نہیں، اور آپ کے مزاج میں، آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ پیسے میرے ہیں، میں نے محنت سے کمائے ہیں، میں اسے کیوں دے دوں؟ تو یہ بخیلی ہے، اور یہ بخیلی دوسرے کی ذات میں ہے۔ جب یہ بہت زیادہ جڑ پکڑنے لگ جائے نا، تو پھر بندہ اپنی ذات میں بھی بخیل ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ خود بیمار ہو لیکن دوا نہیں لے گا کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے اچھی غذا کھانے کے لیے کہا ہو لیکن وہ نہیں کھائے گا کہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ اس کے بچے بیمار ہوں گے، وہ دوا کے لیے، علاج کے لیے نہیں جائے گا، حالانکہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، کہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو یہ بخیلی آہستہ آہستہ انسان کی ذات سے لگتی چلی جاتی ہے۔ پہلے بندہ بخیل ہوتا ہے دوسرے کے لیے، اور پھر بخیل ہو جاتا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر یہ بخیلی مزید اور جب جڑ پکڑ جائے تو وہ عبادتوں میں بخیلی کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہے، فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اب بتائیں کہ درود و سلام نہ پڑھ کے اسے فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کا جائے گا کیا؟ کچھ تو نہیں جائے گا نا، صرف تھوڑی دیر کے لیے اس نے زبان ہلانا ہے۔ لیکن جب بندہ بخیل ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے بھی کام کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، عیب عیب ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو، خرابی خرابی ہے، عیب عیب ہے، بخیلی بخیلی ہے، لیکن دنیاوی کے مقابلے میں دینی بخیلی زیادہ بخالت ہے، یہ انسان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کیوں برا ہے؟ چور تو برا ہی ہوتا ہے۔ فرمائے نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، آدھا اٹھا اور پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع سے پورا اٹھا نہیں سجدے میں چلا گیا، تو فرمایا یہ نماز کا چور ہے۔ فرمایا چور تو سبھی برا ہوتا ہے، لیکن یہ جو نماز کا چور ہے یہ تمام چوروں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عیب تو عیب ہے، چور تو چور ہے، چوری تو چوری ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں چوری تو چوری ہے، چاہے ہیرے کی ہو چاہے کھیرے کی ہو، لیکن یہ چوری اگر دینی اعتبار سے ہو جائے نا تو زیادہ عیب ہے۔ اسی طرح بخیلی تو بخیلی ہے، چاہے آپ کی ذات سے ہو، بچوں کے لیے ہو یا غیر کے لیے ہو، لیکن یہ بخیلی جب دین کے حوالے سے آ جائے تو زیادہ عیب دار ہے۔ لہذا ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور جہاں درود و سلام کی بات آ جائے تو اس کو بخیلی کیوں شمار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہے نا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی کھاتے ہیں، جب رسول اللہ کے در سے ہی ہم پلتے ہیں،
تو جو اب کسی کے در سے پلتا ہے تو وہ اس کا غلام ہوتا ہے، وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ تو غلام کا تقاضا ہے کہ جو اسے کھلا رہا ہے کم از کم اس کا نام آئے تو جھوم کر درود و سلام تو پڑھے۔ جب اس کے نام سے کھا رہا ہے، جب اس کے صدقے میں اپنی دنیا، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی صحت گزار رہا ہے، اسی در سے سب کچھ ملتا ہے نا، سب کچھ تو اسی در سے ملتا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے اسے اس در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے نا، ہمیں تو سب کچھ اسی در سے ملا ہے۔ تو جب سب کچھ ہمیں انہی سے ملا ہے تو غلامی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم کم از کم ان کا نام آئے تو درود و سلام تو پڑھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے منہ ادھر کرتے ہوئے، آپ کو برا لگے گا کہ ایک وقت تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا، اب سامنے سے گزر گیا، دو لفظوں سے سلام بھی نہیں کیا، آپ کو برا لگے گا نا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت برا لگتا ہے کہ جب اس کے غلام، آپ کے غلاموں کے درمیان میں آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ غلامی پیش کرتے ہوئے درود و سلام نہ پڑھے۔ تو یہ سب سے پہلی روایت جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ ایک روایت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی روایت ہے نا، اس میں ہدایت، بہت اچھی ہدایت کی باتیں ہیں۔ دوسری روایت جسے نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے نقل کیا، نوادر الاصول میں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے کہ عن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی لعین مؤمنۃ ترى ان یعصی اللہ فلا تنکر علیہ او کما قال، فرمایا کسی مومن آنکھ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام دیکھے اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ کسی مومن آنکھ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ لا ينبغی کا معنی مناسب بھی ہوتا ہے، لا یجوز بھی آتا ہے، یعنی جائز نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے کہ مومن آنکھ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام دیکھے اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ ہم لوگ جو ہے نا، ہم مصلحت پرست لوگ ہیں، اگر مصلحت پہ آ جائے تو بڑی ناراضگی کا اظہار کر دیں، اور اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات آ جائے تو ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہماری غیرت نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں میں ہماری غیرت نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں اگر کھانے میں نمک یا مرچ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے نا، تو ہم طوفان سر پر اٹھا لیں، لیکن بچے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، بچیاں اللہ کی نافرمانیوں میں ہوتی ہیں، گھر والے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوست احباب بھی اللہ کی نافرمانیوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن مجید میں ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور گناہوں سے روکنے کی تلقین کرتے ہو۔ تو ہمارے لیے رب نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تم خود بھی اچھے اعمال کرتے، دوسروں کو بھی، خود بھی نماز پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہو، خود بھی گناہوں سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہو۔ اتنا بس نہیں ہے کہ آپ نمازی ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ اوروں کو بھی نمازی بنائیں۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو،
اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور بالخصوص اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو فقط آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں یہ کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو، بالخصوص اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اس بچانے کے لیے ترغیب دینا ضروری ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو پھر اس کے لیے 3 راستے بتائے۔ اگر وہ اس سے روک سکتا ہے ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، اور اگر ہاتھ اور زبان سے نہیں روک سکتا تو اس جگہ سے ہٹ جائے اس برائی کو برائی دل میں جانتے ہوئے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ انتہائی کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی طاقتور ایمان تو یہ ہے کہ وہ اسے زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس جگہ سے ہٹ جائے، یہ دل سے برا جاننا ہے، اور اسے ناراضگی کا اظہار کرے۔ 1-2 مرتبہ جب ناراضگی کا اظہار کیا جائے نا، بالخصوص بچوں کے لیے یا آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کریں، آپ اگر منع نہ کریں نا تو یہ ان کے لیے دلیل ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، ورنہ بھائی منع کرتے یا ابو منع کرتے۔ آپ جب منع کریں گے نا، 1-2 مرتبہ منع کریں، ناراضگی کا اظہار کریں۔ جو میں نے کہا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی بات آتی ہے نا تو ہماری حاکمیت نظر نہیں آتی، لیکن اگر کھانے میں نمک کم پڑ جائے تو ہم طوفان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اگر صحیح وقت پر کپڑے استری کیے ہوئے نہ ملیں تو ہم طوفان سر پر اٹھا لیتے ہیں نا۔ ایسے ہی گھر میں ہم نے پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ جہاں دیکھیں اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے روکنے کی کوشش کریں۔ بڑے جو ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ روکیں، اگر روکنے کی جرت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جانیں، گاہے بگاہے کہتے رہیں یہ غلط کام ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اس غلط کام کو غلط سمجھ لے گا۔ بالکل اسی طرح یہ آخری حدیث، جیسے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل، صحابی ہیں، اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بھتیجا چھوٹا سا بچہ ہے وہ کنکروں سے کھیل رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں بچے کنچوں سے کھیلتے ہیں نا، ادھر ادھر پھینکتے ہیں، تو اس زمانے میں تو کنچے تھے نہیں، اس زمانے میں کنچوں کی جگہ اخروٹ استعمال کرتے تھے، اخروٹ سے کھیلا کرتے تھے، وہ سستے ہوتے تھے، یا پھر وہ بھی نہ ملے تو کنکر لے لے۔ بچوں کے لیے تو کھیل کے لیے تو کچھ تو چاہیے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی چیز نہ ملے تو ماچس کے ڈبیا سے ہی کھلونا بنا لیتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے تو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو کنکر سے گول گول کنکر جمع کر لیتے، اسی کو کنچے بنا لیتے اور کھیلتے۔ اب وہ کھیل کیا رہے ہیں، کبھی ان کنکروں کو اس طرح سے دائیں پھینکتے، کبھی بائیں پھینکتے، کبھی ادھر پھینکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ، اسے کہتے خزف، خے زال فے، خزف، اسے خزف کہتے اس طرح کے کنکروں کو پھینکنے کو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے بچے کو بلایا اور روکا، کہا بیٹے ایسا نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکر پھینکنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کی نازک جگہ پر لگ جائے تو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لہذا رسول اللہ نے منع فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ بچہ رک گیا، پھر بچہ تو بچہ ہی ہے، تھوڑی توجہ ادھر ادھر ہوئی، وہ بچہ پھر وہی کام کرنے لگا۔ اب جب دوسری مرتبہ آپ نے اسے یہی کام کرتے دیکھا نا تو آپ نے سخت لہجے میں کہا، انتہائی ناراض ہو کر غضبناک اور ناراضگی کے ساتھ فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں اور تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کرتے ہو۔ میں نے ایک بار تم سے کہہ دیا، رسول اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم بات سمجھ جاتے، رک جاتے،
میرے کہنے کے باوجود تم رسول اللہ کی بات مانتے نہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج کے بعد میں تم سے بولوں گا نہیں، اور اگر تم مر گئے نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ہے اظہار غضب، یہ صحابی ہے، اور صحابی کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ۔ الصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جتنے صحابہ ہیں نا وہ سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ ہیں، انہوں نے ہمیں طرز دنیا بھی بتایا ہے، طرز آخرت بھی بتائی ہے، اور اسی کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ سے روایت کی تو رسول اللہ نے بھی اسی بات کو دو لفظوں میں بیان کیا اور فرمایا لا ينبغی لعین مؤمنۃ ترى ان یعصی اللہ فلا تنکر علیہ، کسی مومن آنکھ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام دیکھے اور اس پر انکار نہ کرے، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ آج تو میں نے 3-4 احادیث منتخب کیے تھے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے ہیں، تو آج 2 رہنے دیجئے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر موقع ملا مناسب ہوا تو مزید اور احادیث کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن ماننے والوں کے لیے تو تھوڑی سی بات ہی بہت ہے نا، اور اگر نہ ماننے والا ہو تو پورا قرآن سنا دیجئے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ ہم تو ماننے والے ہیں نا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں، لہذا جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک تو بخیل کے حوالے سے امام حسین کی روایت ہے، تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بخیلوں کی صف میں شامل نہ کریں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کوشش کیجئے کہ ایسے ماحول میں رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ماحول ہو، اور ایسے ماحول سے بچیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس لیے کہ اگر آپ دل میں برا جانتے ہوئے بھی اسی ماحول میں رہیں گے تو آپ اسی ماحول کے ایک فرد ہوں گے، آپ پھر گناہ سے الگ نہیں ہوں گے۔ ضروری یہ ہے کہ اگر وہ کام غلط ہو رہا ہے، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، تو آپ وہیں بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں کہ یہ غلط ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہہ کے وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انہی کے حصوں میں سے ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔